وذرياتي وعترتي وأهل بيتي وعلى جميع أولياء أمتي أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز علماء کرام، آج کے اس درس قرآن میں تشریف لائے ہوئے بزرگان محترم، عزیزان مکرم، برادران من، آج اس جامع مسجد سبحانیہ میں یہ پروگرام درس قرآن کے عنوان سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اور میں نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے، اس میں
لفظ سبحان اللہ تبارک و تعالی نے بولا ہے اپنی صفت کے طور پر، اور میں چاہوں گا کہ اسی لفظ سبحان کے جو معانی، مطالب یا جو اس کا مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، تاکہ اس مسجد میں آنے کا جو اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے اس کا بھی حق ادا ہو جائے۔ قرآن مجید میں ان گنت اور بے شمار بار سبحان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کا جو ایک معنی ہم کرتے ہیں وہ معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، رکوع میں آپ جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلی، آپ ذکر کرتے ہیں، ورد کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، تو یہ لفظ سبحان بڑی فضیلت والا لفظ ہے، اور جس آیت میں یا جس ورد میں یہ لفظ سبحان آ جائے اس کا بھی مرتبہ بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ ایک بات میں پہلے عرض کر دوں، قرآن مجید میں لفظ سبحان ایسے موقع پہ اللہ بولتے ہیں یا بلواتے ہیں، بولتے ہیں یا بلواتے ہیں، کہ جس مقام پہ، جس جگہ پہ دنیا ما فیہا جو کچھ بھی ہے، بڑی بڑی طاقتوں والے، بڑی بڑی قوتوں والے، بڑے بڑے اختیارات والے، بڑے بڑے قبضوں والے، بڑے بڑے عہدوں والے، بڑے بڑے منصب والے، بڑی بڑی عظمتوں والے جہاں بے بس ہو جائے، کسی کا بس نہ چلے، وہاں پہ لفظ سبحان آیا کرتا ہے۔ ہاتھ جوڑے نظر آتے ہیں اللہ کے سامنے، فرشتے ہیں تو نبی ہیں، بولو، اگر کوئی نیک بندہ ہے اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری، خشوع، خضوع، اپنی بے بسی، اپنی بے کسی، اپنی محتاجی، اپنی ناداری اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے، مولا میرے بس میں کچھ نہیں، سب کچھ کس کے بس میں؟ ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔
اچانک آپ کی مسجد میں داخل ہوا تو مسجد سبحانیہ لکھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلو آج سبحان کو ہی بیان کر دیں۔ درس قرآن جو ہوا، اشاعت التوحید و سنہ کا ایک ادنا سا طالب علم بھی جب قرآن مجید میں تھوڑا سا غور کرتا ہے، ادھر ادھر نظر دوڑاتا ہے، تو اللہ کا کرم ہے کہ قرآن بھی اس کے سامنے یوں لہلہاتا ہوا اور کھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ فرشتے معصوم مخلوق ہیں۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ارادہ کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا زمین پہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، ایک جگہ پہ رب نے کہا انی خالق بشرا، میں کیا پیدا کرنا چاہ رہا ہوں؟ آپ کے ذہنوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو بشر کہنا بڑی بے ادبی ہے، نبی کو بشر کہنا گستاخی ہے، نبی کو بشر کہنا توہین ہے، میں آپ کو بتاؤں کسی نے سب سے پہلے آدم کو پیغمبر کو بشر نہیں کہا، سب سے پہلے کہا تو اس خالق کائنات نے کہا۔ اب فتویٰ آپ کے پاس ہے، آپ جس پہ مرضی آئے لگا دیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ شیطان جب جنت سے نکالا گیا، آسمانوں سے نکالا گیا، اسے راندہ درگاہ کیا گیا، ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا گیا، لعنت میں گرفتار کیا گیا، اس کا ریزن اور وجہ یہ تھی کہ شیطان نے آدم کو بشر کہا، اور کہا تو ہے شیطان نے بھی، یہ نہیں قرآن میں آتا ہے، درس قرآن ہے نا، تو میں تو ایک طالب علم سے ہوں، بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہیں، شیطان نے بھی بشر کہا آدم کو، اور رب نے بھی آدم کو کیا کہا؟ اب وہ بات کہاں لے گئے، کیسی کٹ حجتی سے کام لیا اور کس طرح ٹیڑھ پن سے کام لیا، عام لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے کہ دیکھو شیطان نے آدم کو بشر کہا تو رب نے اسے، اور تم اگر نبی کو بشر کہو گے تمہیں کو جنت میں جانے دے گا؟ سارے کان پکڑتے ہیں، نہ بھائی نہ، ہم نہیں کہیں گے، ہماری تو زبان جل جائے جو پیغمبر کو بشر کہے۔ اب میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھا دوں، کہا شیطان نے بھی بشر اور کہا رب نے بھی بشر، جہاں رب نے کہا یوں کہا انی خالق بشرا، میں کیا پیدا کر رہا ہوں؟ بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اب یہ انداز دیکھیے رب کریم کا، بڑے پولائٹلی انداز سے، بڑے تلطف سے، بڑی لطافت سے اور بڑے پیار سے رب کہہ رہے ہیں انی خالق بشرا، میں ایک بشر کو پیدا کرنے لگا ہوں۔ اب رب نے جب آدم کو بشر کہا، پیار سے کہا، بولو، محبت سے کہا، لطافت سے کہا، رب نے کہا تو مسکراتے ہوئے کہا۔ اب ذرا شیطان کو دیکھیے، ابلیس کیسے کہہ رہا ہے، کہتا ہے اسجد لبشر، اب آپ چونکہ عربی زبان جانتے نہیں ہیں تو کہتا ہے اسجد لبشر، ماتھے پہ بل ڈال کے کہا، بولو، شیطان نے آدم کو بشر کہا تو ماتھے پہ بل ڈال کے کہا،
جل بھن کے کہا، غصے سے کہا، غضب سے کہا، وہ جو میں نا ہاں سڑدا نا جلے بندے دا تو ادبوں کو جدروں نکلدا، ہاں اس نے اپنے ماتھے پہ تیوری چڑھا کے کہا، شیطان نے بشر کہا تو غصے سے کہا، رب نے بشر کہا تو پیار سے کہا۔ ہن گل سمجھ آئی نے؟ معاملہ تو کلیئر ہو گیا۔ سب کو آدم کی عزت اور عظمت کے بارے میں رب نے کہا میں آدم کو بڑی عزت دینے والا ہوں۔ اب جب فرشتوں کے سامنے یہ عقدہ کھلا کہ آدم کی فضیلت زیادہ ہے، مقام زیادہ ہے، مرتبہ زیادہ ہے، عزت زیادہ ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو خبر نہیں تھی کہ یہ خمیر سے پیدا ہونے والا انسان اتنی عزت لے جائے گا کہ امامت بھی اس کی، خطابت بھی اس کی، امانت بھی اس کی، دیانت بھی اس کی، رسالت بھی اس کی، نبوت بھی اس کی، فتوت بھی اس کی، جنوبت بھی اس کی۔ اب فرشتوں کو یہ علم نہیں تھا کہ اللہ پاک اس انسان کے سر پہ سرداری کا تاج سجائیں گے، مخدومی کا تاج سجائیں گے، عظمت کا تاج سجائیں گے۔ جب عقدہ کھلا، سوال و جواب ہوئے، آدم نمبر لے گیا تو اس وقت فرشتے کہنے لگے سبحانک مولا، ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں یہ خبر نہیں تھی، لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا ہمیں جو کچھ تو نے بتایا ہمیں وہی پتا تھا نا، اس کا پتہ نہیں کہ جس انسان کو تو نے بنایا ہے یہ انسان صرف ہمارا نہیں ساری مخلوقات کا سردار۔ اب فرشتے کیا ہو گئے؟ بے بس ہو گئے نا، فرشتوں کا علم ختم ہو گیا، فرشتوں کی بے بسی سامنے آ گئی۔ جہاں بھی بے بسی آئے گی وہاں پہ لفظ کون سا آئے گا؟ بولو۔ ایک آیت کریمہ ہے، آپ گٹھلیوں میں پڑھتے ہیں، گکڑاں تے کس تے پڑھتے ہیں؟ وڈا بورا تریے دھڑے آندا دوئے دھڑے، اتنا وڈا بورا، وہ آ کے لوگ ایسے نا دسترخوان پہ لگا دے، بندے بیٹھ جاتے ہیں، اب وہ گٹھلیوں میں 1.25 لاکھ پڑھنا، پڑھتے کہ نتے لا الہ الا انت، اس نوازن آیت کریمہ۔ ہم شاید توحید و سننا کیا ہے بھائی، ہم تو لوگوں کو یہ کھری کھری سی باتیں بتاتے ہیں، لوگوں اگر توحید و سنت سیکھنی ہے تو ہمارے پاس آ جائے، ہماری پہچان ہی توحید و سنت کی تبلیغ ہے۔ اور بھائی یہ بدعات ہیں، ان کا سنت سے کوئی تعلق ہو، اگر یہ گٹھلیاں بچھا کے 1.25 لاکھ جتنا بھی تم پڑھتے ہو یا 3 7 10 40 برسیاں کرتے ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں فوتگیاں ہوئیں کہ کوئی نہ، لوگ شہید ہوئے، مرے، میرے پیغمبر تعزیت کے لیے جاتے تھے، تعزیت کا کیا انداز تھا، کیا اسلوب تھا، کیا طریقہ تھا، میرے پیغمبر نے خوشیاں کر کے بھی دکھائیں، غمیاں بھگتا کے بھی دکھائیں، یہ چیزیں کوئی نہیں تھی۔ اچھا، اس پہ پڑھی جاتی آیت کریمہ، اگر میں وہاں بیٹھے ہوئے جو ہوتے ہیں سارے، ان سے اگر آیت کریمہ کا آپ معنی پوچھ لیں، کتنے بندوں کو اس کا معنی آئے گا؟ جیسے جنازے میں آپ شریک ہوتے ہیں، ہم بھی شریک ہوتے ہیں، ایک بندے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد کلمہ شہادت، تواڈے کو نہیں مرے نے کیا تھا، وہ دی ڈیوٹی یا کلمہ شہادت، اس نو تساں بلاؤ، اس وقت پہلے تو کلمہ شہادت سنا، تو پہلے سنا نا، پچھے دوئے کو سن سا، اس نو آپ نو کلمہ شہادت نہیں آندا،
اب یہ جنازے میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ بار بار کلمہ شہادت ذکر کرتے ہوئے جاؤ، درود پڑھتے ہوئے جاؤ، دعائیں کرتے چلے جاؤ، آہستہ آواز سے چلے جاؤ۔ یہ زور زور سے جو لوگوں کو کہنا کلمہ شہادت ہے تو کلمہ شہادت بڑی عظمت والا کلمہ، لیکن جہاں پڑھنا ہے، جہاں نہیں پڑھنا وہاں پہ، جہاں اونچی آواز سے پڑھنا ہے پڑھو، جہاں پہ نیچی آواز سے پڑھنا ہے وہاں پڑھ لو۔ یار ہم دین کو مشکل نہ بنائیں، دین کو بولو مشکل نہ بناؤ، دین ہمارا آسان ہے۔ آج کے دور میں، اس دور میں جب اتنی پریشانیاں ہیں لوگوں کو، اتنے مشاکل ہیں، اتنے مصائب ہیں، ہر بندہ بڑا پریشان ہے، گھر کے حالات سے پریشان ہے، کاروبار کے لحاظ سے پریشان ہے، وہ بیچارہ بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، تعلیم کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے۔ آپ اس کے لیے دین کو بناتے ہو مشکل۔ دین ہمارا مشکل نہیں، دین ہمارا آسان ہے۔ بولو دین ہمارا کیا ہے؟ خدا کی قسم جتنا ہمارا دین آسان ہے نا، اتنا تو اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الدین یسر، دین آسان ہے، آسان رہنے دو۔ اور آپ نے فرمایا تھا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرو، لوگوں کے لیے سختیاں پیدا نہ کیا کرو۔ اور پھر آپ نے کہا تھا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سنایا کرو، لوگوں کو نفرت۔ آج میرے اندر بہت بڑی کمی ہے، میں لوگوں کو نفرت دلاتا ہوں، لوگوں کو دور کرتا ہوں، لوگوں کے ذہنوں کو پریشان کرتا ہوں۔ کیوں آپ لوگوں کو ذہنوں کو پریشان کرتے ہیں؟ سادہ سا دین ہے ہمارا، سمپل سا دین ہے ہمارا، کوئی اس میں ٹیڑھ پن نہیں، کوئی کجی نہیں۔ خوشیاں بھی کرو تو سادگی کے ساتھ، اپنے اموات اور مرگ پر بھی جاؤ تو سادگی کے ساتھ، کسی پر بوجھ نہ پڑے۔ تو آیت کریمہ پڑھا جاتا ہے ان گٹھلیوں پر، کوئی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں، پڑھو اصالہ ثواب کرو۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ آیت کریمہ یہ کس نے پڑھی تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ کہاں پڑھی تھی؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، مسبحین، اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان۔ اب مجھے بتاؤ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، کوئی تھا ان کی مدد کرنے والا؟ کوئی تھا پہنچنے والا؟ کوئی تھا مشکل میں ان کی مشکل کشائی کرنے والا؟ کوئی تھا ان کی حاجت براری کرنے والا؟ کوئی تھا ان کی دعائیں سننے والا؟ وہاں پہ سارے مجبور ہیں، سارے معذور ہیں، سارے بے بس ہیں، سارے لاچار ہیں۔ اس بند قبر کے اندر یونس علیہ السلام پھر رہے ہیں اور سمندر کی تہہ کے اندر پھر رہے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر میری تسبیح اور پاکی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں نہ کہتا، پھر میں کیا کرتا؟ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، پھر میں قیامت تک یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ پھر وہاں سے انہیں کوئی نکالنے والا، وہاں سب کی طاقتیں ختم ہو گئیں۔ بولو نا، اس مچھلی کے پیٹ کے اندر کوئی، وہاں یہ نہیں کہ یونس علیہ السلام نے کہا ہو اغثنی فلاں، اغثنی فلاں، اغثنی آدم، اغثنی نوح، آدم میری مدد کو پہنچ جاؤ، نوح میری مدد کو پہنچ جاؤ۔ نہ، اس وقت یونس علیہ السلام نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک، مولا تیرے تو قریب بھی بے بسی نہیں گئی، تیرے تو قریب بھی یہ لاچارگی نہیں گئی، مولا جیسے آیا ہوں مجھے باہر نکال دے۔ اور قرآن پاک کہتا ہے فاستجبنا لہ،
ابھی یونس علیہ السلام کی دعا مچھلی کے پیٹ میں ہی گھوم رہی تھی، ابھی اس کے منہ سے باہر نہیں نکلی، ابھی دعا اندر ہی ہے۔ ادھر سے آواز آئی فاستجبنا لہ، اور مچھلی کے پیٹ میں پکارنے والے میں نے تیری پکار سن بھی لی ہے اور قبول بھی کر لی ہے۔ تو لفظ سبحان جہاں بھی قرآن میں دیکھیں گے نا آپ، وہاں یہ ہوگا کہ میرا کنٹرول کوئی نہیں۔ آپ جب ڈرائیونگ سیٹ پہ آتے ہیں، بس چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، گھوڑا چلا رہے ہیں، کوئی سواری چلا رہے ہیں، تو اس وقت جو دعا پڑھتے ہیں آپ کے کنٹرول میں ہے؟ آپ کے کنٹرول میں کہاں ہے؟ گاڑی چل رہی ہے رب کے سہارے، سہارا کس کا؟ نا اتنے ہور لکھے ہوندا، خاص طور پر جو ڈرائیور کا گیٹ نہیں ہوتا جتھے چڑھنا ہوندا، اس اتنے لکھے ہوندا سہارا پنجتن پاک دا۔ باقاعدہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا سہارا پنجتن پاک دا۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اور ڈرائیور صاحب جب تم ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے اس وقت دعا کیا کر، سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ ہے کوئی اس کو کنٹرول کرنے والا؟ تیرے ہاتھ سے ڈرائیونگ وہ سٹیئرنگ جو ہے وہ چھوٹ سکتا ہے، تجھے اونگ آ سکتی ہے، خدا نخواستہ گاڑی کا ٹائراٹ کھل جائے، کوئی ڈیفیکٹ پیدا ہو جائے، گاڑی تیرے کنٹرول میں نہیں ہوگی۔ تو جب سیٹ پہ آیا کر تو یہ پڑھا کر سبحان الذی سخر لنا ھذا، مولا تیری ذات پاک ہے جس سواری کو تو نے میرے قابو میں کر دیا ہے۔ تیرے میرے قابو میں کچھ نہیں ہے، سب پہ قابو کس کا چلتا ہے؟ اب میں کون سی آپ کو مثال دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، ہے کوئی ظاہری صورت جانے کی یار؟ ہاں، یہاں سے آپ نے بیت المقدس جانا ہے، پھر بیت المقدس سے پہلے پھر ساتھ میں پھر سدرۃ المنتہا پہ جانا ہے، پھر سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر جانا ہے۔ تو یہ سفر ایسا تھا کہ اس کے لیے جو سواری بھیجی وہ بھی رب نے بھیجی ہے، کوئی دنیا کی سواری کام نہیں آ سکتی ہے، کوئی تیز رفتار اتنی سواری کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں چونکہ معراج ایک معجزہ تھا اور اس معراج نے ایک تھوڑے سے وقت میں سارے کا سارا پورا ہو جانا تھا، اللہ کہتے ہیں یہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، کون لے گیا؟ آج انگریز ہم پر اعتراض کرتے ہیں، مستشرقین ہم پر اعتراض کرتے ہیں، یورپ زدہ ذہن ہم پر اعتراض کرتے ہیں، لو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ ہوئے تے آسمانت، میں کیا او نہیں کر دے اپنے بھی ساڑھے آدھے بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا۔ وہ وقت بشر اتھے آ گیا، وقت آیا بشر کیا دینا، بشر ہو کے عرشاں تے نا جی نا، نور مانو نور، بشر ہوئے تے عرشاں تے چلا جاوے۔ میں نے کہا نور آسمانوں پہ چلا جائے کوئی کمال نہیں ہے، جبریل آتا بھی ہے جاتا بھی ہے، فرشتے آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، یہ کرامن کاتبین صبح و شام ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، یہ آسمانوں پہ جاتے بھی ہیں آتے بھی ہیں۔ کمال تو سید البشر کا ہے کہ رب اس کو وہاں لے گیا جہاں پہ نوریوں کا سردار بھی نہ پہنچا۔ بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، میں کیا اب سید البشر ہے، سید البشر ہے، وہاں پہنچا جہاں پہ جبریل کا ذہن بھی کبھی تک نہیں پہنچا ہے۔ اور اللہ نے کہا میرے پیغمبر جبریل کا آخری مقام سدرۃ المنتہا ہے، میں اس سے بھی تجھے اوپر لے جانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جہاں پہ نوریوں کے سردار جبریل کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں پہ بشریت کے سردار کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اتھے آدھا جتھے سارے بے بس ہو جان،
سارے آدھے نا سا کچھ نہیں کر سکتے، اللہ دا اتھے میں کریندا، اتھے رب کیا آکھدا، اس وقت میرا اختیار چلتا ہے، میرا حکم چلتا ہے، اس وقت میں کام بنایا کرتا ہوں، میں کارسازی کیا کرتا ہوں، میں مددگار بن جاتا ہوں اس وقت جہاں پہ کوئی نزدیک نہیں آتا، اس وقت میری رحمتیں برسا کرتی ہیں۔ خیر یہ تو ضمناً ایک بات آ گئی تھی، جو اصل موضوع میں سوچ کے آیا تھا وہ کچھ اور تھا۔ اللہ کے لیے لفظ سبحان جب آئے گا نا، رب کے لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ درخت لگے جنتی کے نہیں لگے، بولو اللہ۔ بڑا وزنی کلمہ ہے بھائی، بڑا وزنی کلمہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو کلمے بتاؤں، دو کلمے جو میزان میں بڑے بھاری ہیں، رب کو بڑے پیارے ہیں، زبان سے بڑے ہلکے پھلکے ادا ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑے بھاری کلمے ہیں، یہ پڑھا کرو، ورد کیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بڑے بھاری کلمے ہیں یہ، سارے پاکستانیوں کو کیا پتہ لگے بھار کسی بات۔ جب سبحان کا لفظ اللہ کے بارے میں بولیں گے تو یہ معنی مراد لیں گے کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، بولو پاک ہے۔ سبحان اللہ شریکوں سے پاک، کوئی بھی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، اللہ شریکوں سے پاک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ نبی شریک، نہ ولی شریک، نہ فرشتے شریک، نہ جن شریک، نہ کوئی اور مخلوق شریک، کوئی شریک نہیں اس کا۔ اس کی صفتیں اسی کو جچتی ہیں، اسی کو سزاوار ہیں، وہی مستحق ہے اپنی صفتوں کا، وہ تمام شریکوں سے پاک ہے۔ یہ آپ بھی کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن ذرا سمجھیں کہ یہ شریکوں سے پاک ہونا کیسے ہے؟ آپ کہیں گے جو رب کی صفتیں ہیں بس وہ اسی میں ہیں، وہ صفت کسی بندے میں ما فوق الاسباب نہیں پائی جا سکتی ہے۔ اگر مشکل کشا ہے تو کون؟ اللہ۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا کہے گا تو وہ رب کی صفت میں کیا کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں میں مشکلیں دور کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، یکشف السوء، اللہ کہتے ہیں میں تمہاری مشکل کشائیاں کرتا ہوں، لیکن یہ ما فوق الاسباب ہے، یاد رکھنا۔ پھر لوگ بڑے بڑے عجیب سے وہ کہانیاں اور سبق پڑھاتے ہیں لوگوں کو، ویکھو جی تسا دو یار اے ذرا آمی یار آمی من ذرا بوبڑی تے چوا، اے ذرا مشکل آ گئی، ذرا مشکل دور کرا، لے اگر اے تیرا مشکل کشا بن سکدا تے او نہیں بن سکدا۔ اتھے تو اس نو مشکل کشا بنا لیا، تو آکھنا جی میری مدد کر، اگر اے تیری مدد کر سکدا تے اللہ دے سوا فلانا ولی مدد نہیں کر سکدا۔ ہن اساں چپ کھڑو، کوئی جواب نہیں آندا۔ ہاں یار گل تا سید آندا پیا نا جی، اے میری مدد کریندا پیا تے نبی تے ولی تے علی میری مدد نہیں کر سکدے۔ ہن اتھے جیڑے ویلے تئی سمجھاؤ نہیں سمجھ نہیں آ سکتی، ایک کام ہوتا ہے ما تحت الاسباب۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ سپیکر ہے میرے سامنے، یہ ایک سبب بنا ہے میری آواز آپ تک پہنچانے کا۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ یہاں سب اٹھ کر اس بیک پہ چلے جائیں محراب کے پیچھے، اگر کوئی کیمرہ شیمرہ نہیں، نہ مجھے آپ کا پتہ نہ آپ کو، دیوار سے پرے چیز کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ میں سمیع بھی ہوں، رب بھی سمیع ہے،
میں بصیر بھی ہوں، رب بھی بصیر ہے۔ اللہ قرآن میں نہیں کہتے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع بنایا، سننے والا بنایا، بصیراً دیکھنے والا بنایا۔ میں سنتا اور دیکھتا کیسے ہوں؟ ما تحت الاسباب، اسباب کے ذریعے سنتا ہوں۔ اگر کوئی دور سے مجھے ٹیلی فون کے ذریعے سے، کوئی موبائل کے ذریعے سے بات کرے گا، سنوں گا، یہ وسیلہ ہے۔ اور بغیر اسباب کے نہ تو سنے نہ میں سنوں، نہ نبی یا ولی سنے، نہ میں دیکھوں نہ تو دیکھے، ما تحت الاسباب تو سارے کام ہوتے ہیں۔ رب کہتا ہے مجھے وسائل ضرورت نہیں، مجھے تاروں کی ضرورت نہیں، مجھے سیٹلائٹ کے پروگرام کی ضرورت نہیں، میں ہر کسی کی بات کو بغیر اسباب کے سنا کرتا ہوں۔ تو میں ہوں ایک پیر بیٹھا ہوئے نال بیٹھا ہوئے تھوڑے نال محلے چ، اس نو آکھ میں 10 بھائی تھے کتنے بیٹھے تے کون کون بیٹھے ہیں؟ وہ اکسی من کیڑا پتا من لے ونجو، اللہ نو لے آون دی ضرورت ہے؟ بولو۔ اور تو دیکھے کسی کیمرے کے ذریعے سے دیکھے، میری آواز امریکہ پہنچے کسی ذریعے سے پہنچے، رب کہتا ہے نا مجھے تاروں کی ضرورت ہے، کوئی 7 زمینوں کے نیچے بھی بولے گا تو میں سنتا ہوں۔ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ بولو یار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، پتھر پہ وہ عصا مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اتفاق سے وہ موضوع بھی وہی ہے یار، اچانک ہی ذہن میں بات آ گئی۔ پتھر 2 شک ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک کیڑا ہے سبز رنگ کا، اور وہ اپنے منہ میں سبز پتا بالکل تازہ لے کے چبا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے واہ میرے اللہ تیری قدرت۔ تتر بھی کیا تھا سبحان تیری، آج تو سبحان ہی سبحان ہو دی بھئی ہے۔ وہ کیڑا پتا لے کے چبا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام بند پتھر، ہوا نہیں داخل ہوتی، آکسیجن کا وہاں نظام ہی کوئی نہیں، پانی اندر پہنچتا کوئی نہیں۔ جب حیرانگی سے دیکھا تو رب نے کیڑے کو زبان عطا فرما دی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ رب نے کیڑے کو وہ دے دی زبان، اب جو کیڑا بولا اللہ نے کہا موسیٰ سن تو بھی آج کیا کہہ رہا ہو۔ کیڑا کہنے لگا سبحان من یرانی، کہاں سے شروع کیا؟ سبحان سے۔ اور منو ویکھ کے متعجب ہونے والے، حیران ہونے والے، من پیا ویدھاں اس نو ویکھ جیڑا منو پالنے والا جس نے مجھے پیدا کیا۔ اتھے کوئی نہیں پہنچا سکتا رزق، بولو پہنچا سکتا کوئی یار؟ اتھے سن نہیں کوئی پہنچا سکتا، اتھے آٹا سن کوئی دے مڑالا نہیں، اسباب ہوندیا ہویا بھی کوئی شے نہیں۔ اور مجھے دیکھ کے حیران ہونے والے کہ اس بند پتھر میں مجھے کون رزق دے رہا ہے؟ مجھے نہ دیکھ، سبحان کس کو دیکھ؟ وہ پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، میں یرانی جو مجھے بند پتھر میں دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتھے مٹھی بند ہوئے میری، لے آؤ کوئی پیر، میں پوچھاں کیڑی شے وے تے کتنی ہے، کوئی دس سکدا؟ ایویں لوگوں نے غلط عقائد، او جی سب کچھ جان دینے، او جیندے ہومن تے ککھ دے تے مرن تاں ہن 1.25 لاکھ نہیں، ہن 1.25 کروڑ تے آؤ۔ دنیا بدل گئی ہے بے، تبدیلی آ گئی ہے نا، ہن لکھ نہیں ہن کروڑاں دی گل کرو۔ اے کاروبار بھی چھوٹے چھوٹے کاروبار بھی لکھاں دے گلاں نہیں کریں دے، کروڑاں دی گلاں کریں دے، ہن لکھ دی کیڑی حیثیت رہ گئی ہے۔ سبحان من یرانی، مجھے دیکھتا ہے وہ سبحان جو شریکوں سے، بولو آگے سنو کیڑے کی توحید سنو۔ کبھی سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری کہو رحمت اللہ ہے،
وہ کہا کرتے تھے، اور لوگوں اپنے اندر شرک سے نفرت، توحید سے محبت اور غیرت اتنی پیدا کر لو جتنی ہد کے اندر رب نے پیدا کر دی تھی۔ ہاں؟ ایک چھٹانک کا پرندہ ہے ہد، ایک چھٹانک کا، اور اس نے بھی غیر اللہ کے سجدے دیکھے تو برداشت، وہ بولو تو صحیح یار، اتنے 6 فٹ کا انسان 6-7 فٹ کا غیر اللہ کے سجدے ہوتے دیکھتا ہے، قبروں کے سجدے ہوتے دیکھتا ہے، درباروں کے سجدے ہوتے دیکھتا ہے، علم کے سجدے ہوتے دیکھتا ہے، درختوں کے سجدے ہوتے دیکھتا ہے، اے مردوں کے سجدے ہوتے دیکھتا ہے، زندوں کے سجدے ہوتے دیکھتا ہے، لیکن تیرے میرے دل میں کبھی غیرت پیدا نہیں ہوئی، اور اتنی غیرت تو پیدا کر جتنی اس ایک چھٹانک کے پرندے کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اور اس نے غیرت پیدا کی، رب نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توحید جیڑا بھی بیان کرسی رب اس نال پیار کرے گا۔ وہ کیڑی پرندہ تو پھر بھی چھٹانک کا ہے، کیڑی دا کوئی وزن ہے؟ اتنی غیرت چا پیدا کرو، او عقیدہ چا بناؤ، کم بن ویسی جنتی چ انشاءاللہ داخلے دا سامان ہو ویسے۔ سبحان من یرالی، وہ مجھے دیکھتا ہے، وَيَعْرِفُ مَقَامِي، سبحان، مقام سمجھ دے ہو جیڑی جا تے بندہ رہندا مکان تے مقام، کہنے لگا یعرف مقامی، وہ میرے مقام کو پہچانتا ہے، جانتا ہے کہ میں بھی اس کی مخلوق ہوں، میں بھی پتھر بند کے اندر رہتا ہوں۔ اور آگے سنو اس کیڑے کی زبان سے کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے یسمع کلامی، ایک کیڑا ہی وہابی آئی ہے نا، یہ بھی ادھر تے وہابی دا فتویٰ لا دے، جیڑا ہے مسئلہ بیان کرے وہابی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور یار مسجد میں کھڑے ہیں، مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، یار عقیدہ اپنا پکا بنا لو، اور اس مسجد کی بنیاد شیخ التفسیر استاذ العلماء جامع المعقول ابن منقول حضرت مولانا بشیر احمد صاحب نور اللہ مرکز انہوں نے رکھی تھی، اور ساری زندگی انہوں نے اس علاقے میں رب کی توحید کو پھیلایا۔ کیا کہتا ہے کیڑا؟ کہتا ہے یسمع، سنتا ہے، بولو سنتا ہے، ما فوق الاسباب، یہ تو سمجھ آ گیا ہے، وہ سنتا ہے، یسمع وہ سنتا ہے، کلامی میری بات، میری کلام، میرا کلام اس کو سنتا ہے، جب میں بھوکا ہوتا ہوں مانگتا ہوں رب مجھے رزق دے دیتا ہے۔ وَيَسْمَعُ کلامی، ہائے ہائے، کیڑے نے حد ہی کر دی یار۔ کیڑا کہنے لگا یرزقنی، یرزقنی، مجھے رزق دیتا ہے، رزق دیتا ہے وہ میرا داتا۔ سبحان اللہ، بولو رزق دینے والا کون ہوتا ہے؟ وَيَرْزُقْنِي، وہ میرا داتا دینے والا مجھے رزق دیتا ہے، اور کہتا ہے وَلَا يَنْسَانِي، جب سے پیدا کیا ہے آج تک اس نے مجھے بھلایا نہیں، مجھے اس نے ہمیشہ یاد رکھا ہے۔ اس کو کہتے ہیں الہ اور معبود، اور وہ شریکوں سے کیا ہوتا ہے؟ وہ عالم الغیب ہے، وہ حاضر ناظر ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ مختار کل ہے، وہ متصرف ہے، وہ بگڑیاں بنانے والا ہے، وہ تیری عزت اور ذلت کا مالک ہے، وہ بیٹے بیٹیاں دینے والا ہے، وہ نفع نقصان دینے والا ہے، وہ تیری میری ناؤ اور کشتیوں کو پار لگانے والا ہے، وہ ہر کسی کی سن کے جواب دینے والا ہے، وہ غائبانہ پکارے دور و نزدیک سے سننے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے بارے میں سبحان کہو گے تو اس کا معنی کرو گے کہ وہ شریکوں سے سمجھ آ گئی۔ قرآن پڑھو، سبحان اللہ اما یشرکون، یہ جڑے شرک کر دیں اللہ اس تو کہ وے پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ وقت کافی ہو رہا ہے،
پھر سبحان، یہ اللہ کے بارے میں کہا وہ پاک ہے۔ اگر میں کہوں کہ نبی پاک ہے تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک ہے، الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کیا ہے؟ معصوم ہے۔ نبی کیا ہوتا ہے بولو؟ انبیاء سارے کیا ہوتے ہیں؟ معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس سے رب گناہ ہونے دیتا نہیں۔ میرا جملہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ نہیں کہنا کہ گناہ کرتا نہیں، ایک ہوتا ہے گناہ کرتا نہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ اس سے گناہ رب ہونے دیتا۔ اللہ مجھ سے کیا کہتے ہیں؟ گناہ سے بچ، ایسے ہی زنا سے بچ، شراب پینے سے بچ جا، گناہ سے بچ جا، بدکاری سے بچ جا، رشوت سے بچ جا، سود کھانے سے بچ جا، حرام کاری کرنے سے بچ جا، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے سے بچ جا، کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرنے سے بچ۔ اے نبی دی سیرت نے، اے کہ نبی دی اے بڑی اوکھی ہے۔ میلاد سوکھا تے سیرت اے اوکھی ہے۔ نماز کی پابندی کر، روزے کی پابندی کر، زکوٰۃ کی پابندی کر، حقوق العباد کا خیال کر، رشتہ داروں کا خیال کر، یتیموں کا خیال کر، مسکینوں کا خیال کر، بیواؤں کا خیال کر، خیانت کر، امانت خیانت نہ کر، امانت کا پاس رکھ، دیانت داری والی زندگی گزار، اخلاق اپنے بلند کر، کردار اپنا بلند کر، تقوی اختیار کر، پرہیزگی اختیار کر، زہد اختیار کر، نیکی اختیار کر۔ اے نبی دی سیرت نے جس تو اساں بڑے دور ہاں۔ اج کل دے دور وچ سب تو زیادہ جڑا چل رہا نا وہ سود دا کاروبار چل رہا، سودی کاروبار۔ کہ وے سودی تے ماشاءاللہ عام لوگ نہیں کریں دے پے، داڑیاں لے، ٹوپیاں رکھیاں ہوئیاں، موڈے تے رومال بھی رکھیا ہویا، ادھی ادھی پنڈی تائیں سلوار بھی کیتی ہوئی، ماشاءاللہ ہاتھ چی 2-2 گز دیاں تسمیاں بھی رکھیاں ہوئیاں، تے سودی او جی نماز اپنی جاتے تے کاروبار۔ اللہ نے ان بے شتر مہار، شتر بے مہار رب نہیں چھوڑیا سن۔ سود نہیں کھانا، جے نماز پڑھ کے سود ہی کھانا تو نماز پڑھن دی ضرورت کے بے؟ نماز گناہوں سے روکتی ہے کہ نہیں روکتی بولو؟ اور سود دا گناہ کوئی نہیں، صرف ایک جملہ بول سا، ایک جملہ میں ویکھن بندے، میں اپنی برادری دے، برادری تو مراد مولوی، جمعے پڑھاون والے، نمازاں پڑھاون والے، ہر مہینے بینک ویندن تے فکس ڈپازٹ تے، کس تے بولو؟ 20 لاکھ روپے بینک چ رکھ چھوڑیا، ہر مہینے بن کے 20 لاکھ دے پیچھے منافع، مہینے دیا 15,000 20,000 وہ پیسے محفوظ پین تے اے فکس پیسہ اے لیندا پیا، اے کہ وے نہیں جی میرے تا پیسہ محفوظ پیا، میں محفوظ رکھنا نا، تے جڑا لیندا پیا اس دے اوتے او سود ہے، اور کے سود آدھے کسوں ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آکھیا سود کا ادنا سے ادنا، چھوٹے سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اگر مرضی ہے ساڈی جو مرضی کراں، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، بس ساڈے تے کوئی پابندیاں نہیں، ساڈا حق ہے بیان کرنا، میرا حق ہے، میں بھی حرام تو بچا، میں بھی حرام تو بچا، سب حرام تو بچیے۔ نبی اور پیغمبر پاک ہے بولو، گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، وہ گناہ کرتا نہیں بلکہ رب اس سے گناہ ہونے دیتا نہیں۔ کیسے؟ ایک مثال صرف، یوسف علیہ السلام
واقعہ سنا ہے آپ نے، وہ تو ماشاءاللہ سب کو یاد ہوگا۔ یوسف علیہ السلام ہے، ساتھ عزیز مصر کی بیوی ہے زلیخا، دو ہیں۔ زلیخا نے ڈورے ڈالے، یوسف کو جال میں پھنسانے کی کوشش کی اس نے، لیکن یوسف اس کی بات کو مان نہیں رہا۔ اس کا ایک بت رکھا ہوا تھا کمرے میں کونے میں، بت جس کی وہ پوجا کرتی تھی، پرستش کرتی تھی، عبادت کرتی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اور چادر اتار کے نا اس بت کے اوپر ڈال دی۔ یوسف نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی میرا معبود ہے نا، تو میں چاہتی ہوں کہ میرا معبود یہ کام دیکھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرا معبود صرف ایک چادر سے نہیں دیکھتا، اور میرا خدا تو 7 پردوں میں بھی دیکھتا ہے۔ تو اس سے شرم کرے اور میں اس سے شرم نہ کروں، بولو تو صحیح یار۔ یہ انتہائی درجہ ہے میرے بھائی، میرے جملہ میرے منہ سے نکل گیا ہے، یہ انتہائی درجہ۔ رب سے شرم کر، استحیی باللہ، اللہ سے حیا کر، ہر کام میں اللہ سے حیا کر۔ جب بھی کوئی نافرمانی والا کام کرنے لگے اللہ سے شرم کر جا، حیا کر جا، رب تیرے پہ قیامت والے دن پردے ڈالے گا، اللہ تیرے ساتھ اچھا سلوک کر دے گا۔ وہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 7 بندے ہوں گے، 7 بندے جن کو رب نے بلا کے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمانی ہے۔ اللہ بلائیں گے تو بھی آ جا، تو بھی آ جا۔ بندوں سے مراد ان جیسی صفات کے حامل لوگ جتنے بھی ہوں گے، اس میں سے ایک شخص کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا شابن، ایک جوان چڑھا، جوانی چڑھا، خوبصورت جوانی آئی اس پہ، بڑے خوبصورت جوانی آئی۔ وہ جوان دنیا میں ایک عورت ذا حسن و جمال، عورت بھی بڑی خوبصورت اور جمال والی خوبصورت، اس نے اس جوان کو دعوت گناہ دی، بلایا اسے، اور یہ جوان کہنے لگا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے میں نہیں، نہ جو کچھ بھی کر رہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں یہ نوجوان اس عورت کے دعوت گناہ دینے کے باوجود، ذا حسن و جمال، خوبصورت عورت کے دعوت گناہ دینے کے باوجود ڈر گیا، تقوی اختیار کیا، میرا خوف اپنے دل میں پیدا کر لیا، میں اس جوان کو قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، درخت کوئی نہیں ہوگا، مکان کوئی نہیں ہوگا، پہاڑ کوئی نہیں ہوں گے، جھونپڑیاں کوئی نہیں ہوں گی، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، رب نے زمین کو پھیلا دینا ہے، صرف رب کے عرش کا سایہ ہوگا، اللہ اس جوان کو بلائیں گے، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما دیں گے۔ یار ہم اتنے ڈھیلے ڈھالے کیوں ہو جاتے ہیں؟ اپنے اندر تقوی پیدا کرو، کردار کے غازی بنے ہم لوگ۔ آج کے دور میں کردار بلند ہو جائے، میرا کریکٹر اچھا ہو جائے، تاکہ لوگ دیکھیں اور کہیں یار جوان ہو تو پھر اس جیسا ہو نا، یہ جوان دیکھو جس کا دل لگتا ہے تو مسجد میں لگتا ہے۔ اچھا وہ زلیخا جو تھی نا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی، تو اللہ اس موقع پر جو قرآن مجید میں جو رب نے وہ لفظ بولے ہیں نا، وہ میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے یوسف سے کہا یوسف پیچھے ہٹ، یوسف گناہ نہ کری، نہ یہ نہیں آکھے اللہ پاک نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن مجید تیری میری ہدایت کے لیے، بولو وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس نے بھی ارادہ کیا اور یوسف نے بھی ارادہ کیا۔ اس نے ارادہ کیا گناہ کا اور یوسف نے ارادہ کیا رب کی رحمت کا۔ مولا تیری رحمت ہوگی تو بچوں گا نا، ما ابرئ نفسی ان النفس الا ما رحم رب۔ مولا تیری رحمت چاہیے، گناہ بالکل سامنے آ گیا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یوسف کو گناہ سے نہیں ہٹایا، بلکہ قرآن میں آتا ہے لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم نے اس برائی کو، ہم نے اس بے حیائی کو یوسف سے پرے پھینک دیا۔ ہم نے کہا گناہ تیری جرت کیسی ہوئی میرے پیغمبر کے سامنے آنے کی؟ نبی معصوم ہوتا ہے، وہ گناہوں سے، بولو، اس سے رب گناہ ہونے دیتا نہیں، یہ نہیں کہ گناہ کرتا نہیں، یہ جملہ یاد رکھنا، رب اس سے گناہ۔ اب دیکھو نبی علیہ السلام ہیں، بچے تھے مکے میں، دوست ہوتے ہیں بچپن میں، تو وہ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ یار محمد چلیں، میلہ لگا ہوا ہے، تم بھی دیکھ کے آ جانا۔ میلے ٹھیلے، یہ میلے کا بڑا پرانا رواج ہے، سمجھ تو سمجھ گئے ہو، میلے لگتے ہیں، وہ بھی بتوں تے میلے لینے والے بتوں دے اتنے میلے بن کے لیندے ہیں۔ نبی علیہ السلام چل پڑے، انہوں نے مجبور کیا، چل پڑے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں مکے کی حدود سے باہر نکلنے لگا نا تو مجھے ایسے لگا جیسے مجھے اونگ آ رہی ہے، سونے کی کیفیت نہیں ہوتی، میرا قدم بھاری ہو گیا، مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا نا۔ میں نے ان سے کہا یار مجھے نیند آ رہی ہے، تم جاؤ، میں تھوڑا سا نا سستا کے آرام کر کے میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، پیچھے آ رہا ہوں، تم جاؤ۔ وہ چلے گئے۔ ادھر نبی علیہ السلام نے ایک مکان کا سایہ تھا، اس کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگائی اور ایسے لگائی کہ پھر شام ہو گئی۔ بولو پھر کیا ہو گئی؟ وہ میلے دیکھ کے واپس آ رہے ہیں، انہوں نے آ کے جگایا محمد اٹھو اٹھو، اور تو ابھی تک سویا ہوا ہے۔ اگر اس دن پیغمبر چلے جاتے، اور میلوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا کیا ہے، گناہ کے کام، موسیقی، یہ سارے کام، یہ نغمے اور گانے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ بچے بڑے ہوتے، آپ کہتے انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، وہ بچے کہتے اچھا کل تک تو ساڑھے نال کہ آج تو پیغمبر بن گیا۔ اللہ نے بچپن میں بھی میرے پیغمبر کو محفوظ کر دیا، اللہ نے محفوظ کیا پیغمبر کو، معصوم ہوتے ہیں۔ آخری بات عرض کروں آپ سے، اللہ پاک ہے، بولو، شریکوں سے، اور نبی پاک ہوتا ہے گناہوں سے، اور صحابہ پاک ہوتے ہیں، بول دو تنقید سے، سمجھ آئیے؟ اللہ پاک ہے شریکوں سے، نبی پاک ہے گناہوں سے، اور میرے نبی کے صحابہ پاک ہیں تنقید سے۔ کسی کی جرات ہے صحابہ پہ تنقید کرے؟ وہ معصوم نہیں ہے، صحابہ بولو معصوم، معصوم تو نہیں لیکن محفوظ ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ شاگرد جو میرے پیغمبر کے ہوئے، رضاکار جو میرے پیغمبر کے ہوئے، سپاہی جو میرے پیغمبر کے ہوئے، فوجی جو رب کے ہوئے، لشکری جو رب کے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں صحابہ پاک میرے پیغمبر کے، اور کیسے پاک؟ تنقید سے۔ صحابہ پہ تنقید، کوئی کہے جی اور فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے جی بیت المال کو اپنا وہ سمجھ رکھا تھا کہ میرا اپنا مال ہے، وہ بیت المال میں یوں کرتا تھا، اس نے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا، وہ ممبر پہ کھڑے ہو کے یوں کہتا تھا، صحابی تھا۔
اور جی ہیں تو صحابی، لیکن یہ پھر باتیں تو تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور ہمارے استاد نیلوی صاحب فرمایا کرتے تھے، اور تم صحابہ کو دیکھتے ہو تاریخوں کی کتابوں میں، اور ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اوراق میں۔ اور نیلوی صاحب کہا کرتے تھے تاریخ ہوا کرتی ہے، تاریخ ہوا کرتی ہے، وہ کسی انسان نے لکھی ہوتی ہے، اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، قرآن میں اجالا ہی اجالا ہوتا ہے۔ صحابہ کو تاریخ میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو کس میں دیکھنا ہے؟ قرآن میں دیکھو۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اور کبھی رب کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، جماعت اشاعت توحید و سنت، شان صحابہ، شان سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا جی، صحابہ کس سے پاک ہیں بولو؟ تنقیدوں سے۔ ایک میں نبی علیہ السلام کا قول آپ سے عرض کرتا ہوں، پھر دعا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ ایک تو شاہ صاحب کی بات وہ ضرور عرض کروں گا اس موقع پر، حضرت پیر طریقت ولی کامل سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں، صحابہ کے بارے میں گندی مکھی نہ بننا، شہد کی مکھی بننا۔ بڑی بات کی، صحابہ کے بارے میں گندی مکھی، کیا مطلب ہے؟ گندی مکھی بیٹھتی ہے گندگی پر، غلاظت پر، نجاست پر، کوڑے پر، اور شہد کی مکھی بیٹھتی ہے پھولوں پر۔ بولو، شہد کی مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ کبھی گندگی پہ نہیں دیکھو گے شہد کی مکھی کو، گندی مکھی وہاں بیٹھے، شہد کی مکھی پھولوں پہ بیٹھے۔ شاہ جی کہا کرتے تھے صحابہ کے بارے میں گندی مکھی نہیں بننا، کسی تاریخ کی کتاب میں جہاں صحابہ پہ طعن و تشنیع ہو اس کو نہیں دیکھنا، بلکہ قرآن کے صفحات کو دیکھنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فی اصحابی۔ ہر جمعے میں خطبے کے اندر خطیب صاحب یہ حدیث ضرور پڑھتے ہیں۔ اللہ کا کیا مطلب؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کس بات میں اللہ سے ڈرتے رہنا؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فی اصحابی، میرے، بولو میرے، تو اور میں اپنے یار دوست کے لیے بات سننا گوارا، وفادار دوست ہو، میں اس دوست کے بارے میں کسی سے میں کہتا تیرا منہ لال ایسا میں، میرے دوست کے بارے میں تو کہہ رہا ہے۔ اور جو دوست میرے پیغمبر کے، جو یار میرے پیغمبر کے، سنگی میرے پیغمبر کے، ہم نشین میرے پیغمبر کے، جانشین میرے پیغمبر کے، تو ان کے بارے میں تنقید کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ڈرتے رہنا فی اصحابی، میرے صحابہ۔ آگے سنو کیا کہا نبی علیہ السلام نے، لا تتخذوہم غرضا من بعد۔ آپ کو بتا میرے دور میں تو کوئی زبان نہیں کھولے گا، میرے بعد ان کو نشانہ تنقید کا۔ اور پھر آگے کیا کہا آپ نے، فمن احب، سننے کی بات ہے، آخری میرے لفظ ہیں، فمن احبہم، جو ان سے محبت کرے گا، ابو بکر و عمر سے، عثمان علی سے، سعد و سعید سے، طلحہ و زبیر سے، احبہم، جو ان سے محبت کرے گا، فبحبی احبہم، وہ میری محبت کی وجہ سے کرے گا۔
جس کے دل میں میری محبت ہوگی وہ میرے صحابہ سے بھی کیا کرے گا، اور جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کے دل میں صحابہ کی محبت بھی۔ آگے سنو، کوڑے نو توڑ گھر تے چک تے آواں نا، چک کے آواں، چک دے پیچھے چھوڑ کے آواں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ومن ابغضہم، اللہ اکبر، جو ان سے بغض رکھے، بغض، فمن ابغضہم، جو ان سے دشمنی رکھے، عناد رکھے، نفرت رکھے، فرمایا فبغضی ابغضہم، وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض کرے گا، محبت کرے گا میری وجہ سے، بغض رکھے گا میرے وجہ سے۔ اب جو صحابہ کو برا بھلا کہے گا وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام۔ جو ان سے پیار کر رہا ہے وہ کس سے پیار کر رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ من یطع الرسول فقد، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھو لوگو، جو میرے ابو بکر سے محبت کرے گا وہ بھی میری وجہ سے کرے گا، اگر میری محبت نہیں تو وہ ابو بکر سے بھی کبھی محبت۔ اللہ پاک ہے شریکوں سے، پیغمبر پاک ہے گناہوں سے، اور صحابہ پاک ہیں تنقید سے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ اللهم اشف مرضانا، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم استجب دعانا، یا ارحم الراحمین ارحم علینا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی یہ مسجد سبحانیہ جس میں درس قرآن ہوا، حضرات تشریف لائے، اللہ اس کو تا صبح قیامت، تا روز قیامت اسی طرح آباد و شاد رکھے، اور یہ توحید و سنت کا مرکز دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو حضرات بھی اس میں حصہ لیتے ہیں اس کی رونق میں اضافے کے لیے سب کے لیے دعا کریں۔ تمام متعلقین، منتظمین، اللہ پاک ان کی جان، مال، اولاد، ایمان، گھر بار میں برکت عطا فرمائے۔ یہ جتنے حضرات بچے، بڑے، بوڑھے، جوان سب تشریف لائے ہیں، یا اللہ ان کا آنا قبول فرما لے، یا اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما لے، یا اللہ علماء کرام جو آئے انہوں نے بیان کیے، یا اللہ ان کا بیان کرنا قبول فرما لے، یا اللہ اسے ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا سبب بنا دے۔ مولا ریاکاری سے محفوظ فرما، نمائش سے محفوظ فرما، خلوص عطا فرما، تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما، شرک و بدعات، رسوم و رواج سے بچا، یا اللہ توحید و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کے نور سے ہمارے دلوں کو جگمگا دے۔ مولا جتنے بھی صاحب ایمان حضرات و خواتین دنیا سے چلے گئے، مولا سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما، یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ جب تک ہم دنیا میں رہیں مولا اسی ایمان کے ساتھ، مولا سلامتی کے ساتھ ہمیں زندگی عطا فرما، خیر والی زندگی عطا فرما، صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جب دنیا سے جائیں تو شہادت کا کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں، مولا آخرت ہماری بہتر بنا، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا، حشر کی تنگیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ قیامت کے روز اپنے محبوب پیغمبر کی شفاعت نصیب فرما،
یا اللہ ان کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں مولا ہمارے لیے خیر اور بہتر ہے، وہ ہمیں سب کچھ عطا فرما۔ یا اللہ لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، ان کی تنگ دستی کو مولا دور فرما۔ مولا لوگوں کے کاروبار میں کشائش عطا فرما، وسعت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو مولا دین کا خادم بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ایک بنا دے، یا اللہ ہمیں اتحاد نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما۔ مولا ہمیں تفرقہ بازی سے، گروہ بندیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم جو کچھ بھی تجھ سے نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ۔